محمد احمد ندیم بن خطیب اسلام علامہ عبد الکریم ندیم آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ ہمارے شہر کے ہیں ملک اشرف صاحب۔ ان کی بیماری کا پتہ چلا کہ ان کے پیٹ میں ایک 3 ساری رسولیاں ہیں جس کی جڑیں پھیلی ہوئی ہیں اور بیگ ان کے پیٹ پہ چڑھا ہوا ہے اور کینسر والی رسولیاں ہیں۔ بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ہیں، علیل ہیں، اس وقت بستر علالت پہ ہیں۔ ہمیں ان کے بارے میں ایک دوست کے ذریعے اطلاع ملی اور انہوں نے کہا کہ آپ ان کی معلومات لیں۔ وہاں پہنچے، میں یہاں آیا اور ان دوست کا ایک تھوڑا سا ہدیہ ہے جو میں یہاں لے آیا ہوں ان کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے۔ حضرت کے ہاتھ سے یہ آپ اس موقع پر میرے والد گرامی علامہ عبد الکریم ندیم صاحب دامت برکاتہم، میں ان کو بھی ساتھ لایا ہوں کہ وہ ان کی عیادت اور دعا کے لیے حاضر ہوئے ہیں ملک اشرف صاحب کی۔ یہ ہمارے شہر کے ایک بہت اچھے کاریگر تھے، رنگ سازی کا کام کرتے تھے، بس آج بیچارے بستر علالت پہ ہیں۔ اللہ کریم ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بیٹے مولانا محمد احمد ندیم مجھے لے آئے ہیں۔ میرا مقصد ان کی عیادت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی کی نعمت سے مالا مال کرے۔ اللہ ان کے سارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ان کو عافیت عطا فرمائے۔ یہ ان کے پیٹ کی کیفیت ہے، ورم بہت ہے اور پتھر کی طرح یعنی یہ کیفیت ہے، اور تقریباً بہت سارے ہسپتالوں میں دکھا چکے ہیں، علاج بھی ان کا چل رہا ہے، اور اس وقت یہ بے روزگاری کے عالم میں بھی ہیں اور بیماری کی کیفیت میں بھی ہیں، اور ان کے بچے بھی کچھ معذور ہیں۔ تو کسی ایک دینی دوست نے میرے اس بیٹے سے رابطہ کیا تھا کہ ان کی تحقیق کریں، اور اس کا سبب بھی انہوں نے بتایا، کیونکہ عام طور پر لوگ 2 نمبریاں کرتے ہیں، غلط میسج ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ہمارے ادارے پر، ہماری ذات پر، میرے اس بیٹے پر دینی حیثیت سے اعتماد کیا کہ آپ دیندار لوگ ہیں، صحیح معلومات ہمیں دیں گے۔ جو کچھ یہ دیکھ کر گئے انہوں نے وہی خبر ان کو اطلاع دی۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے آپ کے لیے یہ ہدیہ بھیجا۔ ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو صحت اور تندرستی کی نعمت سے مالا مال کرے۔ میں آپ سے بھی بیٹا کہوں گا، اپنے بزرگوں کی خدمت کریں، اور سب گھر والوں سے گزارش یہ ہے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد گھر میں جتنے نماز پڑھتے ہیں وہ الحمد شریف، سورت فاتحہ، وہ اب یہاں بیٹھ فجر کی نماز کے بعد 15 مرتبہ الحمد شریف پانی لے لیا کریں، کافی سارا، جتنا وہ پی سکتے ہیں یا پلایا جا سکتا ہے، سارا دن تھوڑا تھوڑا پیتے رہیں۔ اس پانی پہ سورت فاتحہ اول آخر درود شریف پڑھ کے ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر الحمد مکمل پڑھنی ہے، آخر میں آمین بھی کہنی ہے۔ یہ 15 دفعہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے وہ پانی پلانا شروع کر دیں۔ اللہ پر توکل کریں۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی بیماری نہیں پیدا کی جب تک اس کی دوا نہیں پیدا کی۔ تو یہ قرآن سے بہتر شفا کوئی نہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء۔ اور سورت فاتحہ اس امت کی خصوصیت ہے، معراج کا تحفہ ہے، اور اللہ نے عرش کی رات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص چیزیں عطا کی ان میں سے، اور اس امت کے لیے بڑی نعمت ہے یہ سورت۔ اس لیے آپ بھی اس کیفیت میں بھی پڑھتے رہا کریں، کوئی بات نہیں، جس حال میں ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اور آپ فجر کے بعد روزانہ پڑھ کے دم کیا کریں، اور وہ پانی پر دم کر کے وہ پانی بھی پلایا کریں، اور مناسب ہو تو وہ ہاتھ بے شک پانی والا یوں پیٹ پر لگا دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اوپر امید ہے، اللہ کرم فرمائیں گے۔ ہم آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور اس دوست اور عزیز کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جس نے ان کی یہ خدمت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول و منظور فرمائے، اور خزانہ غیب سے آپ کی مدد فرمائے، اور آپ کے لیے یہ تمام معاملات آسان اور عافیت کا معاملہ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا إلهنا وإله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت الميسر لكل عسير إنك على كل شيء قدير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اے اللہ ان کو صحت اور تندرستی کی نعمت سے مالا مال فرما اے اللہ زندگی تیرے ہاتھ میں صحت تیرے ہاتھ میں بیماری تیرے ہاتھ میں شفا بھی تیرے پاس ہے اے اللہ اپنے اس بندے پر کرم کر کے اس کو صحت کی نعمت سے مالا مال فرما دے اے اللہ ہمارے جس دوست نے ان کے ساتھ یہ تعاون کیا ہے ہم بھی انہیں نہیں جانتے ہمیں بھی کوئی پتہ نہیں ہے اس آدمی نے کوئی ہم پر اعتماد کر لیا تو ہم ان تک پہنچے ہیں اے اللہ اس کو اس کی بہتر جزا عطا فرما ان کے اس ہدیے کو قبول و منظور فرما اے اللہ ان کے لیے غیبی اسباب پیدا فرما دے اے اللہ ان کے لیے بہتر اسباب پیدا فرما ان کے بچوں کے لیے عافیت اور صحت سلامتی عطا فرما ان کو شفا سے مالا مال فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہ پاک اس بھائی کو اس بھائی کا شکر ہے اس بھائی کا میں شکر ادا کرتا ہوں اور اس بھائی کے لیے اللہ پاک اچھے فیصلے عطا فرمائے آمین اللہ پاک ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ پاک اس کو بہت عطا فرمائے اس کے بچوں کو نیک بنائے اللہ پاک سب کو حاجی نصیب عطا فرمائے ان میرے استاد صاحب کو بھی میرے بھائیوں کو دوستوں کو بھی جو میرے پاس آئے اللہ پاک انہوں کو بھی مدینے بلائے اور عمرہ شہادت عطا فرمائے اور اچھی زندگی عطا فرمائے آمین خیریت سے جائیں خیریت سے آمین آمین اللہ پاک جتنے بھی یہ اچھے دینی کام کر رہے ہیں غریبوں کے لیے اللہ پاک ان کو ان کے ساتھ بھی تاکہ اور دوستوں کو بھی اللہ توفیق دے اور وہ خود آئیں جیسے ہم آئے ہیں ہم نے معلومات کی ہیں یا یہ کہ کوئی رابطہ کرے اور معلومات کرے تو ہم اس آدمی کو یہاں تک پہنچا سکتے ہیں ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہے کوئی نمود دکھلاوا ریاکاری مقصود نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی کے ساتھ مالا مال رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس ہدیے کو قبول و منظور فرمائے جو آپ کے لیے انہوں نے دیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ